کے مزے لے، میرے آگے رونے کے مزے لے. اللہ کی قسم، اللہ کے آگے رونے کا بھی مزہ ہے، پر میں اور آپ محروم ہیں. ان سے پوچھو جن کی راتیں ان کے آنسوؤں سے روشن ہیں، جن کی آنکھوں سے اللہ کا عرش ہلتا ہے، جن کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں. ایسے لوگ نہ ہوتے تو سارا پاکستان ڈوب گیا تھا، سمندر چڑھ گئے تھے، ہوائیں پاگل ہو جاتی، فرشتے اتر جاتے. کچھ ہر جگہ موجود ہیں جن کی طفیل آئے عذاب رک جاتے ہیں. تو میرے بھائیو، اللہ کو پالو نمازیں پڑھ کر. شاہ جی ہونے سے کام نہیں چلے گا، سجدوں میں سر رکھو گے تو کام چلے گا. یہ میرا نبی ایک علم لایا، اس علم میں بہت بڑا حصہ عبادات، نماز، روزہ، حج، زکات، ذکر، تلاوت. دوسرا حصہ دین کا، معاملات، اخلاق، جس کی سر فہرست چیز ہے کہ لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، اپنے اخلاق اچھے بناؤ، اپنا کردار اچھا بناؤ، منہ کا بول میٹھا بناؤ. وقولوا للناس حسنا، میرے بندوں کو کہہ دو کہ لوگوں سے اچھی بات کیا کریں. قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن، میرے بندوں سے کہو کہ بات وہ کریں جو سب سے زیادہ میٹھی ہو، سب سے زیادہ خوبصورت ہو، سب سے زیادہ حسین ہو، سب سے زیادہ اچھی ہو. میرے بندوں سے کہہ دو فاعفوا واصفحوا، معاف کرو، درگزر کرو. بدلہ لینے والے اخلاق نہ بناؤ، معاف کرنے والے اخلاق بناؤ، درگزر کرنے والے اخلاق بناؤ. قبائلی تعصب سے نکلو، آپس کی لڑائیوں سے نکلو، لوٹ مار سے نکلو، ناپ تول کی کمی سے نکلو، جھوٹ کی سیاست سے نکلو، ظلم کی سیاست سے نکلو. کرسی پر ایمان بیچنے سے بچو، پیسے پر ایمان بیچنے سے بچو. ماں باپ کے آگے سر جھکاؤ، بہن بھائی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، زیادتی کرنے والوں کو معاف کرو. میرے نبی نے فرمایا میرے والدین زندہ ہوتے، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور میرے گھر سے آواز آتی، میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک یا اماں جی، نماز بعد میں پڑھوں گا، پہلے آپ فرمائیں آپ کا کیا حکم ہے. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا میرے اللہ کو پتا ہے. کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی تو بتائیں. تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی. جب سجاول میں ماؤں کو اولادیں ذلیل کریں گے اور ماں کی قدر مٹا دیں گے اور ماں سے بدتمیزی کریں گے اور ماں سے نوکر جیسا سلوک کریں گے تو پھر قیامت آ جائے گی، پھر قیامت آ جائے گی. قیامت کو لانے کے لیے ماں باپ کی نافرمانی کو میرا نبی سبب بتا رہا ہے. جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو، من احب ان یزاد فی عمرہ ویبارک فی رزقہ وینسى له فی اثرہ. جو یہ چاہے، تم نہیں چاہتے ہو کہ تمہاری عمر لمبی ہو؟ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ تم نہیں چاہتے تمہارا رزق بڑھے؟ تم نہیں چاہتے مرنے کے بعد تمہارا نام اچھا زندہ رہے؟ تو میرا نبی کہہ رہا ہے جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو، اس کا رزق زیادہ ہو، مرنے کے بعد بھی اس کا نام زندہ رہے، تو کیا کرے؟ ماں باپ کی خدمت کرے اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے. میرے نبی جنت میں گئے تو آپ نے قرآن کی تلاوت سنی. آپ نے فرمایا جنت کے فرشتوں سے یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ جنت میں کس کی تلاوت؟ کہا جی حارثہ بن نعمان، حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ. تو آپ نے کہا حارثہ تو زندہ ہے، مرا تو نہیں، مدینے میں بیٹھا ہوا چھوڑ کے آیا ہوں، تو جنت میں اس کی آواز کیسے پہنچ گئی؟ تو جنت کے فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ حارثہ نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کے فرمایا ہے حارثہ جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سناؤ. ماں کی خدمت سے، جہاد سے نہیں، علم سے نہیں، تبلیغ سے نہیں، ذکر سے نہیں، تلاوت سے نہیں، تہجد سے نہیں، تقریر سے نہیں، تحریر سے نہیں، مراقبوں سے نہیں، راتوں کے رونے سے نہیں. یہ مقام
یہ 4-5 ہزار کا مجمع ہے، اس کو سنانے کے لیے کتنا بڑا لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا ہے، اور حارثہ کہتا ہے بسم اللہ، اور ساتوں آسمان چیر کر اس کی آواز جنت میں کیسے چلی جاتی ہے؟ یہ ماں کی خدمت ہے جو لاؤڈ اسپیکر بن گئی ہے، اور ماں کی خدمت نے جنت کے فرشتوں کو سنا دیا کہ سنو، ماں کے خدمت گزار کا مقام دیکھو کہ اللہ نے جنت کے فرشتوں سے بھی کہہ دیا، جنت کی حوروں سے بھی کہہ دیا میرے حارثہ کا قرآن سنو، یہ ماں کی خدمت کا صلہ ہے۔ اخلاق، اخلاق، میرے نبی نے فرمایا جو یہ چاہے، آپ نے کہا میں تمہیں بتاؤں سب سے زیادہ جنت میں آخرت میں میرے قریب کون ہوگا؟ ان من اقربکم منی مجلسا، سجاول والے اگر جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنانا چاہتے ہیں، دیوار سے دیوار ملانا چاہتے ہیں، تو کیا کرو؟ عالم بنو؟ نہیں۔ تبلیغ؟ نہیں۔ ذکر؟ نہیں۔ تلاوت؟ نہیں۔ تقریر؟ نہیں۔ تہجد؟ نہیں۔ کیا کرو؟ کیا کرو؟ سجاول میں کوئی آدمی اللہ کے نبی کے گھر کے قریب گھر بنانا چاہتا ہے تو میرے نبی نے کہا احاسنکم اخلاقا والطفکم باہلہ، وہ آدمی جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے گا اور جس کے لوگوں سے اخلاق اچھے ہوں گے اس کا گھر میرے گھر کے قریب ہوگا، اس کا گھر میرے گھر کے قریب ہوگا۔ اخلاق اچھے ہوں اور بیوی سے بھی اچھا سلوک کرے، اس کو الگ اس لیے فرمایا کہ بہت سے لوگ باہر اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں اور گھر میں بڑے سخت طبیعت ہوتے ہیں، بیوی سے بدسلوکی کرتے ہیں، لوگوں سے بڑا سائیں سائیں کرتے ہیں اور بیوی سے بدتمیزی کرتے ہیں۔ تو میرے نبی نے دو چیزوں کو الگ کر کے فرمایا، بیوی سے بھی اچھا سلوک اور لوگوں سے بھی اچھے اخلاق والا جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنا جائے گا۔ میرے بھائیو، ہماری معاشرت انتقامی معاشرت ہے، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، چھوٹا بننا سیکھو، غیبت سے بچو، جھوٹ سے بچو، چوری سے بچو، شکایت سے بچو۔ میرے بھائیو، نیک لوگ یہ مدرسوں والے، تبلیغ والے، خانقاہوں والے، ان کو آ کے شیطان زنا کی دعوت کبھی نہیں دے گا، شراب کی دعوت کبھی نہیں دے گا، جوئے کی دعوت کبھی نہیں دے گا۔ حاجی کو، نمازی کو شیطان شراب پلانے کے لیے دعوت نہیں دے گا، وہ کہے گا مجھے پتا ہے میرا وقت ضائع ہوگا۔ وہ ان لوگوں کو کیسی مار دیتا ہے، کہاں سے پھنساتا ہے؟ ہاں، وہ انہیں زبان کی مار دیتا ہے، انہیں غیبت میں پھنساتا ہے، انہیں اوروں کی برائی کرنے میں پھنساتا ہے، انہیں اپنی نیکی کے تکبر میں پھنساتا ہے، اپنی ذات کے عجب میں پھنساتا ہے۔ یہ لوگوں کے عیب چنتے ہیں، لوگوں کی برائیاں بولتے ہیں، لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے ان کا برا ذکر کرتے ہیں، اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، لوگوں کو برا سمجھتے ہیں۔ اس سے یہ ایسے ہی گر جاتے ہیں اللہ کے دربار میں جیسے زانی اور شرابی گرتے ہیں۔ بچو بچو، اپنی زبان کو بچا لو غیبت سے، چغلی سے، دل خراشی، دل آزاری کے بول سے۔ برباد ہو گئی نیک مجالس اس غیبت کی وجہ سے، برباد ہو گئے گھرانے اس غیبت کی وجہ سے، خاندان ٹوٹ کے رہ گئے اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے، بھائی بھائی کا دشمن، میاں بیوی میں نفرتیں، بہن بھائی میں عداوتیں، خاندانوں میں لڑائیاں، صوبوں میں لڑائیاں، قوموں میں لڑائیاں، آپس کی لڑائیاں، یہ زبان کے پیچھے، جائیداد کے پیچھے۔ بس بیٹی کو جہیز دے دیا، بس وہی اس کا حصہ۔ یہ تو اصل میں ہندوؤں کی ریت ہے کہ وہ بیٹی کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، صرف جہیز دیتے ہیں، اور ہمارا بھی یہی بن گیا کہ بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے۔ یہ چوری ہے، یہ ڈاکہ ہے، یہ ظلم ہے، ہم اس بیٹی کو حصہ نہیں دیتے جو ماں باپ سے زیادہ محبت کرتی ہیں، ماں باپ کا خیال کرتی ہیں، ان بیٹیوں کو محروم کر کے رزق حرام کر دیتے ہو۔ کوئی چوری کر جائے تو پولیس کو کہتے ہو پکڑو، خود چوری کر لی، اتنی بڑی چوری کہ جس پیٹ سے تم نے جنم لیا اسی پیٹ سے تیری بہن نے جنم لیا، اسی کا حق کھا کے بیٹھا ہوا ہے، کیا جواب دو گے اللہ کو؟ یہ زمین تمہارے ساتھ جائے گی، یہ دکان تمہارے ساتھ جائے گی، یہ مکان تمہارے ساتھ جائے گا، تم بہنوں کو حصہ دو، دیکھنا اللہ رزق کے دروازے کیسے کھولتا ہے تمہارے اوپر۔ یہ اخلاق کا باب ہے، یہ اخلاق ہیں
دین صرف تسبیح پھیرنے کا نام نہیں ہے، کتابیں پڑھانے کا نام نہیں ہے، صرف ممبر پر بیٹھ کے تبلیغ کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ دین عبادت بھی ہے، دین اخلاق بھی ہے، دین بندگی بھی ہے، اور دین معاملات بھی ہیں، دین اللہ کے آگے جھکنا بھی ہے، اور بندوں کے حقوق کا خیال کرنا بھی ہے۔ ہائے 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 ہائے، حضرت عبداللہ بن عمر مہینے میں ایک دن گوشت کھایا کرتے تھے، مہینے میں ایک دن۔ جس دن گوشت پکتا تھا تو ان کے پڑوس میں یہودی رہتا تھا، یہودی۔ لَتَجِدَنَّ شَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، تمہارا سب سے بڑا دشمن یہودی ہے، اور وہ یہودی میرے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی کے صحابی عبداللہ بن عمر کا پڑوسی ہے۔ جس دن گوشت پکتا تھا تو حضرت عبداللہ کہتے، بھائی ہمارے پڑوسی کو بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا؟ پہلے ہمارے پڑوسی کو بھیجو پھر میں کھاؤں گا۔ پہلے یہودی کو بھیجتے تھے پھر خود کھایا کرتے تھے۔ اور یہ کیسا مسلمان ہے جو سگے بھائی سے لڑا ہوا ہے، سگے بھائی سے بولتا نہیں ہے؟ دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے اور 3 دن میں صلح نہ کی تو میرا نبی کہتا ہے یہودی مرو عیسائی مرو، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ صلح سے رہو، محبت سے رہو، لڑائی جھگڑے سے بچو۔ یہ بھی میرے بھائیوں، یہ بھی نہیں، یہی دین ہے۔ عبادات تو تھوڑی سی ہیں، 5 نمازیں، 30 روزے، 1 حج اور 2.5 روپے زکوٰۃ، اور یہ حج اور زکوٰۃ پیسے والے پر، غریب پر نہیں۔ عبادات سمٹ کے نماز اور روزہ اور ذکر اور تلاوت، یہ 4 چیزیں عبادات ہیں، اور معاملات اور اخلاق ایک سمندر ہے، ایک بہتا دریا ہے، ایک کھلا آسمان ہے، ایک تاروں بھری رات ہے، جیسے تاروں کی حد کوئی نہیں، ایمانی اخلاقی صفات کی کوئی حد نہیں۔ حضرت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق 360 صفات کا نام ہے، اچھے اخلاق 360 صفات کا نام ہے۔ کوئی ایک صفت کسی میں پیدا ہو گئی تو جنت میں چلا جائے گا۔ یہ اخلاق اتنی بڑی دولت ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میرے اندر ان 360 میں کوئی ہے، ان 360 میں میرے اندر کچھ ہے؟ تو آپ نے کہا ابو بکر تیرے اندر سب کچھ ہے، 360 پورے کا پورا تیرے اندر اللہ نے اتار دیا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ دین کی ایک اجمالی شکل ہے، ہمیں اللہ کو پانا ہے۔ پانے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ آپ کی زندگی میں 2 چیزیں بنیادی ہیں، ایک عبادت ہے، عبادت میں نماز سر فہرست ہے، دوسرے اللہ کے بندوں سے معاملہ